جو بھی ویپن اپنے پاس رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویپن کے ڈسپلن کو سیکھے. ایریل فائرنگ سے نا یار اوائڈ نہیں کریں. ایریل فائرنگ لعنت ذلت ہے. کہ میں خواتین کے اندر اس کی دلچسپی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنی حفاظت کو لے کے. وہ 50,000 روپے میں ملنے والی ایک پسٹل وہ 50,000 روپے کا ہی کام کرے گی, اور 5 لاکھ روپے میں ملنے والی پسٹل 5 لاکھ روپے کا ہی کام کرے گی. چھت کے اوپر کوئی دوڑ آ رہی ہے, آواز سن رہے ہیں, تو کم از کم حفاظت کا سامان نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. پہلے جو ہے کیا نام ہے الوئے اسٹیل کے فریم ہوتے تھے, اب جو ہے پالیمر کے فریم ہیں. ان کے ویٹ کو ریڈیوس کیا گیا ہے, ان کے ٹریڈرز کو اچھا کیا گیا ہے. خواتین جو ہے ہماری مائیں بہنیں وہ اپنے لیے بالکل لائسنس حاصل کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے ویپن کو اور سیلف ڈیفینس جب بھی کیری کریں گے اس کا مینر کنسیلڈ ہونا چاہیے. اب آپ اسکوٹر کے اوپر ویپن کر کے کیری کرے ہوئے ہیں اور پولیس آپ کو روک رہی ہے, تو کیا پولیس آپ کو ایسے انٹرٹین کرے کہ جیسے اس نے جو ہے نا مطلب کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اس نے دیکھے ہی نہیں ویپن. پارکمنٹ ویپن بھی بہت اچھے ہیں بھائی, ہم مارکیٹ میں لیا کریں. اس شوق کو بڑھائیں اپنے اندر, یہ تو مردوں کا شوق ہے. یہ جو معاشرے ہوتے ہیں نا, ان معاشروں کے اندر نا وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے اور برے دونوں, ٹھیک ہے نا. اور یہ صرف ہمارے کراچی کی بات نہیں ہے کہ پاکستان یا کراچی کی بات ہے. آپ تقریباً تمام تر معاشرے دنیا کے دیکھیں گے تو وہاں پر یہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں, کرائم ہوتا ہے. کرائم کو فیس کرنے کے لیے ادارے ہوتے ہیں, اور ادارے الحمدللہ کام کرتے ہیں, وہ چاہے پھر ہمارے شہر کے ہوں یا پھر پاکستان کے تمام تر سیکیورٹی ایجنسی. اب رہ جاتی ہے بات کہ یہ جو نارمل ایشوز ہیں ہمارے, یعنی کہ جو یہ بیسک روزانہ کے ہمارے ایشوز ہیں, یہ چھنانا اور ڈاکو ڈکیتی عام ہو گئی ہے. اچھا, اس لیے آپ اپنی حفاظت کے لیے ویپن لیں, یہ تو ضروری ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک شہری ہیں اور ایک گڈ سٹیزن ہیں تو آپ کے پاس ویپن کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کی بیسک ضروریات میں سے جیسے بیسک ضروریات آپ کی گاڑی ہوتی ہے, گھر ہوتا ہے, ویسے ایک ضرورت اسلحہ بھی ہے کہ آپ اپنے حفاظت کے لیے, اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے ایک عدد اسلحہ اپنے پاس رکھیں, اور وہ آپ فیل فری اپنے لیے لے سکتے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کے اندر آسانی رکھی ہوئی ہے. اپنے شہریوں کو یہ بیسک ان کا جو رائٹ ہے, یعنی یہ بیسک حقوق ہے ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے جو آپ کو ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ آف سندھ نے وہ لائسنس کے اجرا کی صورت میں مکمل طور پر یقینی رکھا ہوا ہے. آپ اپنے لیے ایک عدد گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ سے لائسنس ایشو کرائیں اور اپنے لیے فیل فری ایک ویپن رکھیں, اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی تیار کریں, ایکسپرٹ کریں, ٹرین کریں کہ دوران سیلف ڈیفینس آپ اپنے کسی بھی وقوعے پہ جہاں پر بھی ہیں آپ اپنی کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کر سکیں. وہ تبھی آئے گا جب آپ نے پریکٹس کی ہوگی, جب آپ نے خود کو ٹرین کیا ہوگا. صرف ویپن کا رکھ لینا میں نہیں سمجھتا کہ مکمل بات ہے. ویپن کو رکھ کر خود کو ٹرین کرنا اور پھر اس سے اپنی حفاظت کو یقینی بنانا, میں سمجھتا ہوں یہ مکمل بات ہے. اور شہر کا جو ہمارا انفراسٹرکچر, یعنی جو ہمارا انوائرمنٹ ہے شہر کا, اس میں کرائم کی بڑھتی صورتحال کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کے پاس اور تمام تر اچھے شہریوں کے پاس ویپن کا ہونا بہت ضروری ہے. جب اچھے لوگوں کے پاس ویپن ہوگا تو برے لوگ پھر اس سے اجتناب بھی کریں گے. بہت سمپل سا پروسیجر ہے. اگر وہ سٹیزن ہے اور وہ شناختی کارڈ ہولڈر ہے, پاکستان کا شہری ہے اور صوبہ سندھ کا شہری ہے, تو اس کے پاس ایک کرائیٹیریا ہے جو صوبہ سندھ نے جو ہے کیا نام ہے بتایا آپ کو. وہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ اس کی ایج جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے. اب یہ جو ایج 25 سال کا ہونا ہے نا, اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, لیکن یہ بات سوال کا جواب کمپلیٹ ہو جائے. خیر, میں جلدی سے اس کا ایک کرائیٹیریا بتاؤں آپ کو. ایج 25 سال ہونی چاہیے, کوئی ایف آئی آر, کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے اس کا کسی بھی قسم کا, یعنی کہ وہ خود کسی ایف آئی آر میں کبھی نامزد نہ ہوا ہو یا اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو. اس کا ایڈریس جو ہے, یعنی جو اس کا سی این آئی سی پہ ایڈریس ہے, وہ کراچی یا صوبہ سندھ کے کسی بھی شہر کا یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ہونا چاہیے. اگر یہ بیسک کرائیٹیریا اس کا کمپلیٹ ہے, وہ 2 ایشوئنگ اتھارٹی ہیں جہاں سے اپنا لائسنس ایشو کرا سکتا ہے. ایک تو کنسرن ہوم ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے ایشو کرا سکتا ہے, یا اپنے ڈسٹرکٹ, یعنی کہ مثال کے طور پہ وہ کراچی کے شہر سینٹرل کا رہائشی ہے تو اپنے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے دفتر, ڈپٹی کمشنر کے دفتر جا کر آرمز برانچ سے اپنے لیے لائسنس ایشو کرا سکتا ہے. اب اس لائسنس کو ایشو کرانے کے لیے اس کو چھوٹا سا ایک پروسیس کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, جس میں سب سے مین امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ اس کی پولیس ویریفیکیشن کا ہونا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹ اس کی پولیس ویریفیکیشن کرا لیتا ہے, جو بیسک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ اس سے ریکوائرڈ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو لائسنس ایشو کر دیتا ہے. وہ لائسنس لینے کے بعد اس شہری نے کسی بھی گورنمنٹ آف سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے آتھورائز شدہ اسلحہ ڈیلر کے پاس رجوع کرنا ہے. وہ کراچی میں ہو سکتا ہے, سندھ میں ہو سکتا ہے,
کوئی بھی آتھورائز ڈیلر، صرف یہ نہیں کہ شمائل شاہ یا سلار ٹریڈرز، نہیں، بہت سارے آتھورائز ڈیلر اس گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس شہر میں، صوبے میں موجود ہیں. کسی بھی آتھورائز ڈیلر کے پاس جائے اپنے اوریجنل لائسنس اور اپنے لائسنس کے ہمراہ، اور وہاں سے جا کر ایک عدد اچھا آرمز یعنی ایک عدد اچھا ویپن اپنے لیے بائی کر لے، فار سیلف ڈیفense، فار پروٹیکشن. اس 25 سال کی ایج کے اوپر بھی جو ہے نا، آپ اگر دیکھیں تو یہ 25 سال کی ایج جو ہے نا، وہ گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو رکھی ہے یہ کمپلسری ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ ایج بہت بہتر فیصلہ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا. میچیورٹی لیول کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، آپ میچیور ہوتے ہیں تھوڑا سا، آپ کی سوسائٹی بھی چینج ہوتی ہے، اس ٹین ایجر سے آپ باہر ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک سوسائٹی کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی اویئرنیس اور جو آپ کی نظر ہے یا آپ کا ڈھنگ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ 25 سال کی ایج ہی گورنمنٹ نے رکھی ہے. 25 سال سے نیچے آپ لائسنس ہولڈر نہیں ہو سکتے. اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ کی پالیسی نہیں ہے، دوسرے پروونس کے اندر اس سے بھی کم ایج کی پالیسی ہے، لیکن گورنمنٹ آف سندھ کی پالیسی کے تحت آپ کو 25 سال کا ہونا ضروری ہے. دین اس کے بعد آپ اپنے لیے لائسنس اپلائی کر کے لائسنس لیں گے اور پھر کوئی بھی ویپن یا آرمز اپنے پاس رکھیں گے. نان پروہیبٹڈ بور اور پروہیبٹڈ بور کے اندر جو سب سے پہلی ایک بات ہے وہ ہے آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک ویپن کا ہونا. اب ان میں بور کون سے کیٹیگرائز نان پروہیبٹڈ بور کے ہیں یا کون سے کیٹیگرائز پروہیبٹڈ بور کے ہیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، ایک لمبی داستان ہے، اور وہ میرا خیال نہیں کہ یہ فورم بھی ہے. سب سے پہلے آٹومیٹک ویپن کا ہونا، یعنی فل آٹومیٹک کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ویپن ایک بار کوکو اور اس کے بعد سارے راؤنڈ فائر کر دے ایٹ دا ٹائم، وہ آٹومیٹک ویپن ہے. اور سیمی آٹومیٹک ویپن کیا ہے کہ جو ویپن ایک بار کوکو اور اس کے بعد وہ فائر کرنے کے لیے ٹریگر اسمبلی کے اندر سیمی آٹو کے موڈ میں شفٹ ہو جائے، یعنی ہر بار آپ کو ٹریگر پریس کرنا ہو فائر کرنے کے لیے. آسان لفظوں میں نے کوشش کی ہے، اور آپ اس کو ایزیلی دیکھ بھی سکتے ہیں. سیمی آٹومیٹک اور آٹومیٹک نام سے ہی لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہے. تو خیر بات تھی کہ پروہیبٹڈ بور جو ہے، وہ پروہیبٹڈ بور وہ ہے جو آٹومیٹک ویپن ہے، اور نان پروہیبٹڈ بور ہے جو سیمی آٹومیٹک ویپن ہے. اور سیمی آٹومیٹک نان پروہیبٹڈ بور کے اندر ہمارے پاس 4 قسم کے ویپن ٹائپ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پسٹل، ایک ہوتا ہے رائفل، ایک ہوتا ہے شارٹ گن، اور ایک ہوتا ہے ریوالور. یہ 4 الگ الگ شکلیں اور یہ 4 الگ الگ قسم کے ویپن، اور ان کے کام بھی 4 الگ الگ ہیں، اور ان سے آپ اپنے لائسنس کے اوپر انہیں لے سکتے ہیں. اور ان کی جو ایک بیسک ضرورت ہے، یعنی جو ان کا ایک کامن کام ہے، وہ آپ کی حفاظت ہے، وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. پسٹل، رائفل، ریوالور اور شارٹ گن. گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نا آپ کو جو ویپن کا لائسنس دیتا ہے نا، وہ ویپن کا لائسنس آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے دیتا ہے. آپ کو آپ کی حفاظت اپنے گھر میں بھی رکھنی ہے، اور آپ کو اپنی کی حفاظت شہر میں جب آپ باہر ٹریول کر رہے ہیں تب رکھنی ہے. آپ ویپن کو جس طرح جس موڈ میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، صرف گورنمنٹ آف سندھ کی پالیسی کو مانتے ہوئے. گورنمنٹ آف سندھ کی پالیسی صرف اور صرف ایک لاگو ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ویپن کو فار سیلف ڈیفenس جب بھی کیری کریں گے، اس کا مینر کنسیلڈ ہونا چاہیے، یعنی اس کی شکل نمایاں نہیں ہونی چاہیے، وہ کنسیلڈ مینر میں کیری ہونا چاہیے. اگر وہ ڈسپلے مینر میں کیری ہوا ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ لہرا رہے ہیں اسے، آپ اپنے ویپن کو کیری تو کر رہے ہیں لیکن اس سے ہلڑ بازی بھی کر رہے ہیں. آپ اپنے ویپن کو اپنی گاڑی میں صرف ایک مخصوص جگہ پہ ہی کیری کر رہے ہیں، وہ ڈیش بورڈ ہے جس سے نمایاں ہو اور لوگوں کو نظر آئے اور اس سے دہشت کا سمبل لگے یا عوام کے اندر جو ہے نا وہ دہشت کا سبب بنے. تو اگر ڈسپلے مینر میں آپ کا ویپن ہے تو وہ انلیگل ہے. اور اگر وہ کنسیلڈ مینر میں کیری ہوا ہے تو آپ کسی بھی سچویشن میں اپنے ویپن کو کیری کر سکتے ہیں، بشرط کہ 144 نہ لگی ہو. شہر میں امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے اکثر و بیشتر 144 کا اجرا ہو جاتا ہے. اور وہ 144 مختلف نمایاں ڈیز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ محرم کی سچویشن ہینڈل کرنا ایک ٹاسک ہوتا ہے، اسی طرح 31 دسمبر ہوتی ہے، اسی طرح 14 اگست ہوتی ہے. یعنی جب پبلک ڈیز ہوتے ہیں جن میں پبلک بہت زیادہ جو ہے وہ کیا نام ہے روڈوں پر ہوتی ہے، ان دنوں میں 144 کی صورت میں جو ہے کیا نام ہے گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ ایک لیٹر ایشو کر دیتا ہے. اس وقت آپ اپنا ویپن نہ رکھیں، اس کے علاوہ آپ سارا سال اپنا ویپن اپنے پاس رکھیں، کنسیلڈ مینر میں کیری کریں. اور کنسیلڈ مینر میں کیری کرنے کا جو بیہیویئر ہے وہ آپ کی پریکٹس میں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی مینر ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ویپن آپ کو حفاظت کے لیے دیا ہے بھائی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیا. جس طرح کا میں روٹین آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ میں آپ سے اپنی ایک رائے شیئر کر رہا ہوں کہ میں خواتین کے اندر اس کی دلچسپی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور وہ دلچسپی بالکل پراپر ہے اپنی حفاظت کو لے کے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میرے پاس یہاں میری مائیں بہنیں آتی ہیں اور ہم جو ہے ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. اور ان کے لیے آپ مجھ سے بھی سوال کر رہے تھے نا کہ ان کے لیے شاید کوئی الگ طریقے سے جو ہے وہ کیا نام ہے شاید ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. خواتین میری ماؤں بہنوں کے لیے تو میں اپنے طور پہ بھی انوالو ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو آسانی پیدا کر سکوں. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں،
وہ اپنے لیے وومنس جو ہیں یعنی خواتین جو ہیں ہماری مائیں بہنیں وہ اپنے لیے بالکل لائسنس حاصل کر سکتی ہیں، اور جب وہ لائسنس حاصل کریں گی تو انہیں نمایاں نظر آ رہا ہوگا اس بات کا. گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ جائیں گی نا بایو میٹرک تصویر کرانے تو ان کو لوگ جگہ دے رہے ہوتے ہیں، بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. دفتر بھی جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ان کو فوراً بلا کے ان کی بایو میٹرک تصویریں کرا کے اور ان کے پروسیس کو بھی ذرا کیا نام ہے نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت آسانی ان کے لیے پیدا کی جاتی ہے. اور یہ جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، عام بات ہے. تو ویمنس جو ہیں اپنے لیے ویپن بالکل اپلائی کر سکتی ہیں، اور ہم سے اگر کانٹیکٹ کرنا چاہیں بالکل کریں. ہم انہیں کمپلیٹ پروسیجر بتائیں گے. کمپلیٹ پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا. ہوم ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کریں اپنے لائسنس کے لیے، یا اپنے کنسرن ڈپٹی کمشنر سے کانٹیکٹ کریں. اور لائسنس حاصل کرنے کے بعد فیل فری کہ آپ اپنے ویپن کے ساتھ انگیجمنٹ کو کیوں بڑھا رہے ہیں یار. ایریل فائرنگوں کی صورت میں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کہیں پر گلی محلے نکروں کے اوپر کھڑے ہو کر فائرنگ کی صورت میں آپ نے اپنے ویپن کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھانی ہے. اپنے ویپن کے ساتھ آپ نے انوالو ہونا ہے، آپ نے اپنے ویپن کو فائر کرنا ہے. ٹارگٹ شوٹنگ کریں، شوٹنگ رینج پہ جائیں، تاکہ بوقت ضرورت آپ کو جب اپنی حفاظت کا موقع ہے اور آپ کو اپنی حفاظت یقینی بنانی پڑے تو آپ کو پتا ہو، آپ نے پریکٹس کی ہوگی. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. آپ نے ٹارگٹ شوٹنگ کے اوپر فائر کیے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی سیلف ڈیفenس کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے. ورنہ آپ فائر ادھر ہی کرتے رہیں گے، اللہ نہ کرے کوئی راگیر یا شہری. آپ کو پتا ہے آپ کو اپنا سیلف ڈیفenس کرنے کے لیے نا خود بھی اخلاقی جرات ہونی چاہیے. آپ خود اتنے باہمت ہونے چاہیے کہ آپ اپنے دفاع کے لیے آواز اٹھا سکیں. تو وہ پھر اس کے لیے انتظام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور لائسنس کے ملنے کے بعد جو بھی ویپن آپ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ویپنز ہی مہنگے ہیں. بہت بیسک پرائس ٹیگ کے بھی ویپنز ہیں جو آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں. اور اپنے دیکھیں ویپن کے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اللہ نہ کرے بوقت ضرورت رات کو گھر میں کمرے میں بیڈ روم میں سو رہے ہیں اور چھت کے اوپر کوئی دوڑ آ رہی ہے، آواز سن رہے ہیں، تو کم از کم حفاظت کا سامان نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. وہ پھر کوئی بھی ہو. اور اب تو پاکستان میڈ ویپنز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اسی لیے آتے ہیں، پاک میڈ کلونز کاپیاں بنتی اسی لیے کہ آپ جو ہے نا کیا نام ہے اس پرائس ٹیگ کو کم کر دیں جو امپورٹڈ ایک فورن میڈ بندوق کا پرائس ٹیگ ہے، تاکہ لوگوں تک آسانی ہو جائے اور لوگ اپنے لیے کوئی ایک عدد ویپن بائی کر سکیں. بس اس کو خریدتے وقت تھوڑا سا ہمارے لوگ جو ہے نا ذرا سا نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تھوڑی سی سمجھ بوجھ کر کے ذرا سا. اب تو انفلوئنسرز بھی ہیں بہت سارے بتا رہے ہیں، یوٹیوب دیکھیں جو اس کیا نام ہے آرمز اینڈ ایمونیشن کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان انفلوئنسرز کو دیکھ لیں. بہت بڑا فرق ہے. ایک تو پوری کی پوری ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے، پوری پیٹرن پروفائل چینج ہو گئی ہے. ماضی کے جو ویپن تھے وہ ویپن جو ہے وہ ان کے ایمونیشن جو کیپیسٹی ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی، ان کے ٹریگر پل بہت زیادہ ہوتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی چینج ہے. اب تو آپ سمجھیں کہ ہزاروں جو ہے کیا نام ہے گولیوں کی بیرل لائف پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اور تھوڑی بہت گولیاں تو آدمی کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ 10-20 ہزار گولیوں کی بیرل لائف سنے. اور نو ڈاؤٹ اس طرح کے ویپنز بھی موجود ہیں. تو آج کے دور جدید کے ویپنوں میں اور ماضی کے ویپنوں میں نو ڈاؤٹ فرق تو بہت ہے. وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں، ہینڈلنگ ان کی آسان ہے، سوئچ ہوئے ہیں، ان کے ویٹ کم ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے فریموں پہ کام کیا ہے. پہلے جو ہے کیا نام ہے الوئے اسٹیل کے فریم ہوتے تھے، اب جو ہے پالیمر کے فریم ہیں، ان کے ویٹ کو ریڈیوس کیا گیا ہے، ان کے ٹریگرز کو اچھا کیا گیا ہے. دیکھیں ویپن جو ہے نا وہ میں اس بات میں نا ایڈ کروں تھوڑا سا ایک سوال میرے بات ذہن میں آ رہی ہے. ویپن جو ہے نا وہ کیا نام ہے ہر ویپن چلتا ہے، اور ہر ویپن کا کام ایک ہی ہوتا ہے. ویپن کا مطلب ہوتا ہے کہ ویپن مطلب اس سے کچھ نہ کچھ جو کرنا ہے وہ کامن ہی ہوگا، مطلب اپنی حفاظت. ویپن کی ہینڈلنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ ویپن کو سمجھ کے لیں، ایک بہت اچھا ٹاپک ہے. اور میں سمجھتا ہوں بطور مرد اور بطور مسلمان آپ کو تو آگاہی اور ہونی چاہیے. آپ تو اس شوق کو بڑھائیں اپنے اندر. یہ تو مردوں کا شوق ہے اور ہمیں تو شریعت سے بھی ملتا ہے. ہمارے جو اوپر ہم آبا و اجداد ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی تاریخ کیا ہے، ویپنوں کے ساتھ ہی ان کی تاریخ. ارے بھائی یہ جو پاک میڈ ویپن ہے ان میں واقعی ہم نے آپ لوگ نہیں دیکھتے بلکہ ہم بھی دیکھتے ہیں ایشوز آتے ہیں، اور بالکل آتے ہیں، 100% آتے ہیں. اگر تو یہ جو عوامی لوگ ہیں یا جو عوام ہیں جو کہہ رہے ہیں پاک میڈ ویپنز میں ایشو آتے ہیں، تو بھائی ان کے پاس آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں. دیکھیں پاک میڈ ویپن جو ہے نا وہ کیوں بہتر نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے بہتر نہیں ہو پا رہا کہ ہم اس کے کوالٹی کنٹرول کے اوپر کام نہیں کر رہے. جس وقت ہم اس کے کوالٹی کنٹرول پہ کام کریں گے تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا. امپورٹڈ فورن میڈ بندوق کے پرائس ٹیگ کو دیکھا آپ نے؟ کوئی بھی ویپن 1.5 لاکھ کے قریب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. 1.5 لاکھ سے نیچے کوئی ویپن نہیں ملتا، یا مل جاتے ہیں 2-4-5 آپشن ہیں. 1.5 لاکھ روپے کے اماؤنٹ میں اور 50,000 کے اماؤنٹ میں فرق ہوتا ہے.
تو کیسے ممکن ہے کوئی 50,000 کے اندر آپ کو 1.5 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا فروٹ دے دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ 50,000 میں 50,000 کا ہی پروڈکٹ بائی کریں گے. تو آپ پاک میڈ ویپن کو اسی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ 50,000 روپے میں ملنے والی ایک پسٹل وہ 50,000 روپے کا ہی کام کرے گی, اور 5 لاکھ روپے میں ملنے والی پسٹل 5 لاکھ روپے کا ہی کام کرے گی. خیر یہ ٹاپک ایک بڑا ہے. میں نہ پاک میڈ ویپن کو برا کہوں گا اور نہ امپورٹڈ ویپن کو برا کہوں گا. امپورٹڈ ویپن کو تو میں کہہ ہی نہیں سکتا برا, کیونکہ وہ کسی بھی صورت برا ہے نہیں. اچھا میں پاک میڈ ویپن کو بھی اچھا یا برا ابھی اس فورم پہ آپ کے نہیں کہہ سکتا, نہ کہوں گا. میں بس آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پرائس ٹیگ موجود ہے, یہ بڑا میرا ایک اسپیشل پیغام ہے, میسج ہے, آپ نے ویپن کون سا لینا ہے. جب سوال آ جائے نا آپ کے پاس یہ, تو پھر دوسرا سوال ہوتا ہے پاک میڈ یا امپورٹڈ. امپورٹڈ ویپن ہی لینا ہے. پاک میڈ ویپن لینے کی صرف آپ کے پاس ایک وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پرائس ٹیگ موجود نہیں ہے جس پرائس ٹیگ میں امپورٹڈ ویپن آتا ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ پرائس ٹیگ موجود ہے جس پرائس ٹیگ میں امپورٹڈ ویپن آتا ہے, تو کسی بھی تجربات کو کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے امپورٹڈ ویپن اپنے لیے بائی کر لیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تجربوں کا مرکز بنائیں خود کو, آپ اپنے لیے ایک امپورٹڈ ویپن بائی کر لیں. اور اگر وہ پرائس ٹیگ موجود نہیں ہے جس میں ایک امپورٹڈ ویپن بائی کیا جا سکتا ہے, تو پھر ویپن نہ ہونے سے پاک میڈ ویپن کا ہونا بہتر ہے. اور نو ڈاؤٹ پاک میڈ ویپنز بھی اب مارکیٹ میں ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ کہنا بہت ہی برا ہوگا اور بہت ہی غلط ہوگا کہ وہ پھٹ جاتے ہیں, وہ نہیں چلتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی پاک میڈ ویپن سیل کرتے ہیں اور ہم خود پاک میڈ ویپن بنانے والے ہیں, تو الحمدللہ ہمیں ان ویپنز پہ اعتماد ہے. لیکن ان کا نمبر آپ نے دوسرا ہی رکھنا ہے. لیتے وقت آپ نے پہلا نمبر امپورٹڈ کو ہی دینا ہے. اور ہمیں جب آپ پہلا نمبر گرانٹ کریں تو صرف اس صورت میں گرانٹ کرنا چاہیے کہ آپ متوسط طبقے کے, ہمارے جیسے مالدار جو لوگ ہیں, غریب لوگ ہوں. ہم تو مالدار نہیں ہیں. اگر آپ غریب ہیں تو پھر جو ہے پاک میڈ ویپن بھی لے لیں. پاک میڈ ویپن بھی بہت اچھے ہیں بھائی, ہم مارکیٹ میں لیا کریں. اچھا دیکھیں, ایک نا میں میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے فورم سے عوام کو. ایریل فائرنگ سے نا یار اوائڈ نہیں کریں. ایریل فائرنگ لعنت ہے, ذلت ہے زندگی پہ. اس سے خود کو بچائیں, خود کو لانتی نہ بنائیں. کیوں لعنت ہے؟ میں اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ مجھے بھی پتا ہے کہ میری مائیں بہنیں, میرے دوست, میری فیملی دیکھ رہے ہوں گے یہ بات. ایریل فائرنگ کسی بھی موقع پہ کی جائے وہ غالباً خوشی کے ہی ہوتے ہیں, اور وہ خوشی کے مواقع ہمارے ہوتے ہیں. ہم کسی کے لیے غم کا سبب بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دودھ کے دلیں. غلطیاں انسان کرتا ہے, ہم نے بھی بہت غلطی کی ہوگی یار, اور غلطیوں سے سیکھ کر آدمی اگر خود کو بہتر کر لے تو وہ انسان ہے اور آدمی ہے, انسان ہے, اور معاشرے کے اندر وہ باقاعدہ انسان کہلایا جا سکتا ہے. جتنی بھی کر لی نا, جس نے بھی کر لی یار, بس کرو, اس لعنت سے باہر آ جاؤ. فائرنگ کرنی ہے جاؤ نا یار شوٹنگ رینجز پہ, کیوں نہیں جاتے؟ فائرنگ کرنی ہے جاؤ نا, کسی ایسی لینڈ پہ چلے جاؤ یار جہاں تک کوئی ہو نا, دور دور تک. ہم یہاں فائر کرتے ہیں, وہ پروجیکٹائل ڈراپ ہوتا ہے, کسی کو لگ جاتا ہے, اس کے گھر میں موت ہوتی ہے. وہ موت کا منظر جب اچانک کسی گھر پہ آتا ہے نا, تو جس گھر پہ آیا ہو نا اس سے پوچھو, اللہ کے واسطے. یہ سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, اپنے آپ کو دور رکھیں اس لعنت سے, اس ذلت سے. کسی کے خوف سے نہیں ہے. چلے آپ تو اس بات پہ لینے نا, ایریل فائرنگ کے بعد جوتے ہی پڑھنے نا آپ کو, گورنمنٹ کی طرف سے آپ یا لا انفورسمنٹ یا سیکورٹی ایجنسی کی طرف سے آپ ایف آئی آر کٹ جانی نا, اس ایف آئی آر کے خوف سے یہ نہ چھوڑیں, اللہ کے خوف سے چھوڑیں. اللہ کے واسطے اللہ کے خوف سے چھوڑیں. اللہ کے دربار میں جو ہے نا جب فیصلہ ہوگا تو اگر کسی کو ناحق مارا ہے نا, اس کا جواب دینا پڑے گا, اور ادھر فیصلہ کرنے والے اللہ پاک ہوں گے. تو جب اللہ پاک فیصلہ کریں گے نا تو وہ انصاف دیں گے اس کو, اور جب انصاف ملے گا اس کو, اس کے بدلے میں جو آپ کو ملے گا وہ بڑا نقصان دہ. تو یہ ان باتوں سے نہ چھوڑیں. یہ معاشرتی طور پہ بھی برا ہے. ہم کون سے ہم کوئی یا جنگل میں تھوڑی رہ رہے ہیں, ہم ایک اچھے اور بہترین معاشرے کا حصہ ہے الحمدللہ. ایریل فائرنگ اللہ کے واسطے نہ کریں. آپ کو ویپن فائر کرنے جائیں نا یار شوٹنگ رینجز پہ, وہاں جا کے فائر کریں نا. کیوں کسی کی موت کا سبب بنتے ہیں؟ اچھا موتیں بھی تو دیکھیں کون سی, 6 سال کی بچی, 5 سال کی بچی, شہروز 8 سال کی بچی, 13 سال کی بچی, 15 سال کی بچی. قیامت نہیں ہے کیا یار؟ خود بیٹیوں والا ہوں میں, خود بیٹیوں والے ہیں ہم. ہم کسی کی جان لے لیں, وہ چاہے جوان ہے, وہ چاہے چھوٹا ہے, وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے, ہمیں کیا کسی نے حق یا کسی نے کیا اختیار یا کسی نے کیا یہ حق دیا ہے ہمیں کہ ہم یہ کر سکیں؟ کسی نے حق نہیں دیا. اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں نا یار, کوئی اور فورم ڈیسائیڈ کریں. وہ ایمینیشن جو ہوا میں پھونکنا تھا, یا وہ ایمینیشن جو ہوا میں چلا کے کسی کا جان لینے کا سبب بننا تھا, اس کو ٹارگٹ پہ فائر کر لو. وہ ٹارگٹ کے اوپر فائر ہو گیا نا, اور اگر کرنا آ گیا, اور جو شوٹرز فائر کرتے ہیں یا جو جانتے ہیں, تو ایسی چس ملے گی کیا بتاؤں. نشہ ہے یار, ایڈک ہے. جب ٹن 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 آواز آئے گی نا, جب ٹارگٹ بج رہے ہوں گے, تو پھر مزہ آئے گا.
تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک کسی کی جان لینے کا, جو لوگ بھی ایریل فائرنگ کرتے ہیں نا ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک کسی کی جان لینے کا سبب بنے نہیں ہو. بس اسی وقت پیچھے ہٹ جاؤ, خدا را مت کرو ایریل فائرنگ. جن کے پاس بھی ویپنز ہیں نا, وہ جو ایریل فائرنگ کرتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے, بطور بھائی ریکویسٹ ہے, بطور دوست ریکویسٹ ہے, اللہ کے واسطے ایریل فائرنگ نہیں کرو. یہ کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی ہوتی نا اس کے لیے آدمی آسرے ڈھونڈ لیتا ہے, کوئی نہ کوئی شیلٹر رکھ لیتا ہے. گناہ ہے گناہ. شہرو صاحب آپ ابھی سوال کر رہے تھے سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ ڈسپلن. بھائی دیکھیں بات سنیں, جو بھی ویپن ہولڈر ہے نا, جو بھی ویپن اپنے پاس رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویپن کے ڈسپلن کو سیکھے. اچھا ابھی تو ہمارے پاس کوئی ویپن ہے نہیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے سمجھا سکیں, لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ اپنے پاس ویپن رکھ رہے ہیں نا, کسی بھی زاویے میں اگر آپ کے پاس ویپن ہے, آپ اللہ کے واسطے اس ویپن کی بیسک NSP سیکھیں. آپ نہیں جانتے ہیں تو سیکھیں. اچھا اس کو سیکھنے کے لیے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اللہ کرے معاف کرے کہ جی بہت کچھ ہمیں دینا پڑا, وہ نہیں بھائی, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اس کو آپ ڈائریکٹ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا یار, ہمارے انفلوئنسرز ہیں نا پاکستان کے, سکھا رہے ہیں نا, فری آف کاسٹ سکھا رہے ہیں. بھائی بیسک سیفٹی پروسیجر, بیسک سیفٹی پریکاشنز, بیسک سیفٹی رولز اللہ کے واسطے جو بھی ویپن رکھنے والے ہیں نا وہ سیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اس ویپن سے. یہاں پر ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویپن بندے کے پاس ہوتا ہے, اس سے گولی چل گئی, اس کو گولی لگ گئی, حال برا ہوا ہے. اللہ کے واسطے بیسک نیسیسری سیفٹی پروسیجر NSPیاں یا بیسک سیفٹی رولز کو اللہ کے واسطے سیکھیں. اور اس کے لیے آپ تھوڑا سا جب بھی آپ ویپن رکھیں نا تو اپنے آپ کو ایک اچھے معاشرے کے, ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں کہ یار یہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی, یہ میری حفاظت کے ساتھ ساتھ کسی کے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے نقصان کا سبب بن جاؤں. وہ ہو گئی تب جب آپ جانتے نہیں ہوں گے, اور آپ کا نہ جاننا ہی آپ کی غلطی تھی. ایسا نہیں تھا کہ معاشرے میں کوئی نہیں جانتا تھا, سب جانتے تھے, آپ کا کام تھا کہ آپ نے نہیں جانا. تو وہ کسی ایک ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں گا. بس موٹی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی انگلی ہوتی ہے نا جس سے ہم ٹریگر سے فائر کرتے ہیں, اس کو اس ٹریگر گارڈ سے باہر رکھیں. تو بس یہ تھوڑی سی سیفٹی پروسیجرز کو جو ہے نا میں ابھی نہیں سمجھا سکتا, لیکن میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ بہت آسان ہے دیکھنا. بیسک NSP ویپن کی آپ گوگل کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. بہت ضروری ہے, اگر آپ کے پاس ویپن ہے, آپ کے پاس آرمز اینڈ ایمونیشن آرمز ہے, تو آپ جو ہے نا کیا نام ہے اس کو رکھتے وقت اس کے سیفٹی پروسیجر کو بھی سیکھیں. کہ لوگ ویپن کا لائسنس لے لیتے ہیں, ویپن بھی لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد بھی پھر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سب کو پتہ لگ جائے. سب سے پہلے ایک عدد لائسنس حاصل کریں. میں نے آپ کو بتا دیا, دونوں ایشینگ اتھارٹیز بھی بتا دیں, ایک ڈپٹی کمشنر دفتر اور ایک ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ کا دفتر. وہاں سے لائسنس لینے کے بعد کسی بھی آتھورائز ڈیلر سے اپنے لیے, کسی بھی آتھورائز ڈیلر کو ضرور رکھیے گا. ایسا نہ ہو سراب گوٹ اڈے پہنچ جائیں, وہاں سے بس والے سے لے رہے ہوں ویپن, اور کسی بھی آتھورائز ڈیلر سے. اور آتھورائز ڈیلرز کے پاس لوگوں کو میں ایک میسج دوں گا, ہمیشہ خود جایا کریں. ویپن کا لائسنس حاصل کرنے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, کوئی دوست آپ کا ساتھ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس کو بھی پسند کریں اس کے پاس جائیں, یا خود آپ کی پسند بن سکتا ہے. مارکیٹ میں نکلیں, جیسے کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں ویسے ہی ویپن لینے کے لیے بھی مارکیٹ میں ہے. اس سے مت ڈریں. آپ اگر آج اپنے لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ویپن لینے جانا ہے تو ہم اپنے ساتھ کسی کو لے جائیں, ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. اگر آج کسی کو لے جائیں گے تو کیا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا؟ ویپن استعمال بھی تو آپ نے کرنا ہے. خیر, لائسنس لینے کے بعد کسی بھی آتھورائز ڈیلر کے پاس جائیں, اس سے اپنے لیے ایک عدد ویپن حاصل کریں, بائی کریں. وہ چاہے سلار ٹریڈرز ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور آرمز اینڈ ایمونیشن ڈیلر ہو سکتا ہے آتھورائز گورنمنٹ آف سندھ سے. وہ ویپن بائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی کمپیوٹرائز ویپن انٹری ہوم ڈپارٹمنٹ میں کرانی ہے. آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ اپنے لائسنس کو ایک بار دوبارہ لے جانا ہے اور وہاں پر وہ ہینڈ اوور کرنا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے, اور کمپیوٹرائز ویپن انٹری کرانی ہے کہ آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرنا ہے کہ آپ نے ایک آتھورائز ڈیلر سے ویپن بائی کی ہے, اور آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ ویپن میرے زیر استعمال رہے گا. وہ یہ ویپن انٹری کرانا آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ ایک بات ہے. میں ابھی آپ کو اس فائدوں کی طرف نہیں لے جا رہا, میں آپ کو بس یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا پروسیجر کمپلیٹ کیسے ہو رہا ہے. لائسنس لیا, آتھورائز ڈیلر سے ویپن بائی کیا, کمپیوٹرائز ویپن انٹری کرائی ہوم ڈپارٹمنٹ سے, اور اس کے بعد اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن جدھر بھی آپ رہتے ہیں, کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتے ہیں, تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں اس علاقے کے
مقامی پولیس اسٹیشن میں جا کے اپنے ویپن کے لائسنس کو رجسٹرڈ کرا لیں اور انہیں انفارم کر دیں کہ میرے پاس اب یہ لائسنس یافتہ ویپن موجود ہے. اس کے بھی کیا فوائد ہیں یہ کبھی کبھی اور بات کریں گے, لیکن یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیجر. اس کے بعد فیل فری آپ اپنے دفتر میں اپنا ویپن رکھیں, اپنی گاڑی میں اپنا ویپن رکھیں, کسی بھی موقع پہ کسی بھی سچویشن میں اپنے ویپن کو کنسیلڈ مینر میں کیری کریں. کسی بھی ٹریولنگ میں اپنے ویپن کو اپنے زیر استعمال رکھیں, کنسیلڈ مینر میں فیل فری استعمال کریں, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک سوال بڑا آتا ہے کہ ویپن کے ساتھ جب بھی کسی کو کوئی ادارہ روکتا ہے یا لوگ جو ہے کیا نام ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی 144 کا لیٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یا 144 کا لیٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے. اچھا بھائی, یہ جو 144 کا لیٹر ہمارے یہاں ایک عام بات ہے نا, یہ ایسا کوئی لیٹر ہی نہیں ہوتا. وہ جو لیٹر جس کو حرف عام میں 144 کہتے تھے, اس کا نام بھی کیری ویپن پرمیشن لیٹر ہے. وہ کیری ویپن پرمیشن لیٹر اسٹینڈنگ آرڈر آیا ہے ایک گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ سے 2 فروری 2026 کو, جس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا ہے. اگر آپ کے پاس کمپیوٹرائز آرم لائسنس ہے اور وہ رینیو ہے, یعنی کہ وہ ویلڈ ہے, اس کا رینیول گورنمنٹ آف سندھ کو پے کیا ہوا ہے, اور وہ کمپیوٹرائز ویپن انٹری کے ساتھ موجود ہے, وہ پولیس اسٹیشن کی ویپن انٹری کے ساتھ موجود ہے, یعنی پولیس اسٹیشن کے لائسنس انٹری کے ساتھ موجود ہے, تو آپ فیل فری اپنے ساتھ اپنا ویپن بائے کریں. کسی قسم کے کیری ویپن پرمیشن لیٹر کی اب مزید کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, یا لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, یا ڈسٹرکٹ پولیس ہے, یا جو بھی وہ ادارے ہیں جو روڈ کے اوپر پبلک سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا ایک ویپن ہینڈلر کو ذرا سا اسپیس دیا کریں. ایک آرڈر کے بعد ایک لیٹر, ایک گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ سے لیٹر ایشو کے بعد اس کو لیٹر ایشو ہو ہی نہیں رہا تو اس سے نہ مانگیں. اور ایک اور بات میں اپنی عوام سے کہوں گا کہ پولیس اگر آپ کو روکتی ہے نا, تو پولیس سے ناراض نہ ہوا کریں, یا یہ نہیں سوچا کریں کہ پولیس نے مجھے روک لیا تو جی میری بڑی عزت نفس مجروح ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. پولیس کا سبجیکٹ ہے اس شہر کے امن و امان کو دیکھنا, اور امن و امان جنہوں نے خراب کرنا ہے نا, ان کے پاس بھی ویپن ہی ہوگا بھائی. تو وہ آپ کو اگر پہلے یا دوسری بار اس نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ آیا کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں, تو یہ اس کا بیسک حق ہے, اس کو دیکھنے دیں. وہ آپ نے کہا نہیں جانا ہے اس نے آپ کو, اور وہ آپ کو جو ریلیز کر رہے ہیں نا, یہی آپ کے لیے اچھا ہے, یا یہی آپ کے لیے اس بات کا جواب ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی. آپ کے ساتھ پولیس, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے شکایت کرتے ہیں آپ پولیس روک رہی ہے, بھائی پولیس تو روکے گی نا. اب آپ اسکوٹر کے اوپر ویپن کر کے کیری کرے ہوئے ہیں اور پولیس آپ کو روک رہی ہے, تو کیا پولیس آپ کو ایسے انٹرٹین کرے کہ جیسے اس نے جو ہے نا مطلب کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اس نے دیکھا ہی نہیں ویپن. کہ شہری لوٹتا ہے نا, وہ جو لوٹ رہا ہے وہ ڈاکو ہی لوٹ رہا ہے نا, اس کو وہ ڈاکو اچھا آدمی نہیں ہے, تو اس کو پولیس کیسے پکڑے گی یا دیکھے گی؟ اس کے پاس سے کیا نکلے گا, ڈنڈا یا پتھر؟ ویپن نکلے گا نا. تو ویپن اگر آپ کے پاس ہے اور اگر آپ اسکوٹر پہ ہیں اور اگر پولیس آپ سے تھوڑی بہت کوئی بات بھی کر لیتی ہے, تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے, بلکہ انہیں گائیڈ کریں. پولیس کو جب آپ کو اویئرنیس ہوگی نا, آپ جانتے ہوں گے, تو پھر کسی بھی پولیس کے اہلکار سے آپ کو بات کرنا یا اپنی بات کے اوپر اسے آمدہ کرنا آسان ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہے. فیل فری ویپن کیری کریں, بس اس پروسیجر کو کمپلیٹ کر لیں. ہوم ڈپارٹمنٹ ڈی سی آفس سے ویپن لائسنس لیں, اور کسی بھی آتھورائز ڈیلر سے ویپن لیں. ویپن لینے کے بعد ویپن انٹری کرائیں, تھانے کے اندر اپنے لائسنس کو اندراج کرا دیں کہ یہ جی میرے پاس اب لائسنس یافتہ ویپن موجود ہے, اور پھر فیل فری اپنے ویپن کو اپنے ساتھ رکھیں, استعمال کریں. وہ سلار ٹریڈرز آرمز اینڈ ایمونیشن اسٹور صدر لکی اسٹار کراچی میں موجود ہے, اور میں یہاں پر خود موجود ہوتا ہوں. شمائل شاہ میرا نام ہے, میں ہی آنر ہوں اپنے اسٹور کا. یہ ایک نارمل سا بیسک آرمز اینڈ ایمونیشن اسٹور ہے جہاں پر نان پروہیبٹڈ بور کے سارے ویپن ملتے ہیں. میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ویپن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہے آپ کو, کسی بھی قسم کی ہے, آپ فزیکلی ہمارے شو روم آ جائیں, وزٹ کریں. دوپہر 12 بجے سے رات 9 بجے تک ہم یہاں آپ کی خدمت میں موجود ہیں. جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یا جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا جو لوگ مجھے نہیں جانتے, یا جو اس ویڈیو کے توسط سے مجھے جانیں گے, ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ سلار ٹریڈرز آپ آ سکتے ہیں. کسی بھی وجہ سے وہ ویپن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو, آپ یہاں پر آئیں, اس کو ڈسکس کریں. آپ کے لائسنس سے ریلیٹڈ تمام تر گائیڈ لائن میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنا لائسنس فیل فری گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ سے جا کے ایشو کرا سکتے ہیں. کیا کیا اس کے بیسک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو آپ نے وہاں پر پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. ایک بیسٹ ویپن جس
کہ جو میری ایکسپرٹیز ہیں یا جو میرا کام ہے ایکچولی میں، ایک بیسٹ ویپن کون سا ہے آپ کے لیے جو ہونا چاہیے. ایک بیسٹ ویپن لینے کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یا کس طرح سے اس کی ہینڈلنگ کو یقینی بنانا ہے، وہ میرا کام ہے، میری ایکسپرٹیز ہے آپ کو بتانا. اور آپ نے جو ابھی ایک سوال کیا ہے اس کا جواب بھی میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود کو تیار کرنا ہے اور ٹرین کرنا ہے اپنے حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے. ہرگز مت سوچیں کہ دکان سے اسلحہ لے جائیں گے اور وہ گھر میں پڑا رہے گا تو وہ خود آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کو یقینی بنا لے گا، ایسا نہیں ہے. بہت سے فورم موجود ہیں جو پبلک فورم ہیں، جہاں پر جا کر آپ اپنے ویپن کو یوز کر سکتے ہیں، جہاں پر جا کر آپ اپنے ویپن کے ساتھ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں، جہاں پر جا کر آپ اپنے ویپن کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی انگیجمنٹ کو فرینڈلی کر سکتے ہیں. تو یہ فورم سلار ٹریڈرز آپ تمام تر دوستوں، بھائیوں اور ماؤں بہنوں کے لیے موجود ہے. بالکل آئیں، 100% آئیں. آرمز اینڈ ایمونیشن ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو میں شمائل آپ کا بھائی، آپ کا دوست، جو بھی آپ رشتے میں مجھے سمجھیں اپنے ساتھ، میں یہاں پر موجود ہوں آپ کے لیے، اور جو رہنمائی میری طرف سے آپ کی ہو سکتی ہے وہ میں کروں گا انشاءاللہ.